إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ قرآن حکیم نے انسان کی زندگی کا مقصد یعنی اس دنیاوی فیز جو ہے ہماری اس زندگی کا فیز 1 اس کا مقصد بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یقین کریں کہ دنیا کے بہت سارے ہمارے مسائل کہ جن مسائل نے ہمیں فرسٹریشن اور ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور قرآن حکیم کی ان آیات کا مقصد جب سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن پڑھنے کی حلاوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس زندگی میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز طے کیے گئے ہیں مذہب کی طرف سے۔ اللہ پاک نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو اللہ کی ڈومین ہے، شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان میں اس نے کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ شریعت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے یہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، میری پیچ اتنی نہیں ہے، یہ میری وسعت سے باہر کام ہے۔ جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، اللہ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جو اس بندے کی وسعت میں نہیں ہے وہاں اللہ نے خود چھوٹ دے دی، خود چھوٹ دے دی تاکہ اس کا الزام بندے پر نہ لگے۔ بیمار ہو تو
روزہ نہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ جی وہ کینسر ہو, کوئی بڑا آپریشن ہوا ہے, ٹائیفائڈ ہے, ٹی بی ہے, ملیریا ہے, کہا اگر تم مریض ہو تو روزہ مت رکھو. اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے تو دیٹس آل, نو پرابلم, گو اہیڈ, چھٹی کر لو. بعد میں جب تم چاہو, یہ نہیں کہا کہ بس رمضان ختم ہوتے ہی رکھ لینا. ہمارے یہاں یہ بھی ہے, یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں نا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ نے سے واقف ہی نہیں تھے, یہ بعد میں مشہور ہوئے ہیں. ان شوال کے 6 روزوں نے, اور اس کی جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ گویا اس نے پورا سال رکھ لیا, تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا. یعنی جو چیز قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے اسے قرآن کے ریفرنس سے کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ کیوں اگنور کرتے ہیں قرآن کو اور روایت لے آتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا, ریفرنس کے لیے کوئی نہیں پڑھتا. بھئی اللہ جب کہہ رہا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 دیں گے, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, یہ ریٹ تو اللہ نے قرآن میں طے کیا نا, قرآن کا حوالہ دینا چاہیے. یہ قرآن کی عزت ہے, اور قرآن کو اگنور کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ریفرنس دینے کی بجائے درجہ 30 کے میجسٹریٹ کے فیصلے کا ریفرنس دیں گے تو سپریم کورٹ کی توہین ہوگی. ہے اللہ کہہ رہا ہے تم نے 1 مہینہ روزے رکھے ہیں, ہم انہیں 10 مہینے کنسیڈر کریں گے. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, باقی بچ گئے 2 مہینے یعنی 60 دن. تو 6 روزے آپ کسی مہینے میں بھی رکھ لیں تو ان کا ریٹ وہی ہے, صرف شوال میں نہیں, کسی مہینے میں بھی رکھ لیں. قرآن کے مطابق ان کا ریٹ وہی 1 کے 10 ہے. تو 6 روزے ضرب 10 60 روزے, وہ آپ کسی مہینے میں رکھ لیں, محرم میں رکھ لیں, سفر میں رکھ لیں, رجب میں رکھ لیں, شعبان میں رکھ لیں, 60 روزے پورے ہو. اب پھر وہ بحث کہ جی دوسرے دن رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, تیسرے دن رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, عید 3 دن ہوتی ہے, کچھ دوسرے دن رکھ لیتے ہیں, اور بچے منہ دیکھ رہے ہیں, آدھے کھا رہے ہیں, آدھے ابو جی نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے, وہ جناب وہ روٹھی ہوئی دلہن کی طرح جا کے دور بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے نہیں کرنا فیملی کے ساتھ. تو نہیں رکھ سکتے تو یہ نہیں کہا کہ 15 دن کے اندر رکھو, پھر بیمار ہونے کے سے چھوڑ دیے ہیں تو ٹھیک ہونے کے بعد 10 دن کے اندر رکھنے ہیں تم نے, 1 مہینے کے اندر رکھنے ہیں تم نے, 40 دن میں رکھنے ہیں تو نہیں. جب تمہیں ایزی ہو, موسم سوٹ کرے, تمہیں فرصت ہو, وہ اس وقت رکھ لو. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, دوسرے دنوں میں وہ تعداد پوری کر رہا ہوں, وہ تعداد اس کی جو ہے وہ پوری کروں. تو شریعت میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. جوئیں سر میں خارش ہے, سر میں ڈال دو احرام کی حالت میں, اس کا صدقہ دے دو. بندہ ہے اس پہ فدیہ پڑا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اطعام 60 مسکینہ. وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے غلام آزاد کرو, نہیں ہے. کہا پھر 60 روزے رکھو. کہنے لگا کہ اگر میں 60 روزے رکھ سکتا تو یہ فدیہ ہی مجھ پہ کیوں آتا.
کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، ان کا اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیسا بیٹھ جاؤ۔ کسی نے کوئی ٹوکرا بھیجا کھجوروں کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بندہ کہاں ہے بھائی؟ کہ جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اسے مسکینوں میں بانٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعداد پوری کر دو ان کی۔ اب ہر مسکین کو ٹوکرا پورا نہیں کھلانا۔ یتیم مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسکین اگلے دن کا بھی اسی دن کھا لیں، نارمل کھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سچی بات بتاؤں، مدینے کی ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اچھا تم ہی کھا۔ یہ ہے شریعت، یہ اتنی سخت نہیں ہے جتنے ہمارے فقہا نے بنا دی۔ حج کے سیزن میں، حجۃ الوداع میں لوگ آئے اور انہوں نے آ کے مسائل پوچھے کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی نہیں دی تھی اور میں نے سر مڈا دیا، تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی گل نہیں، جاؤ آپ جا کے قربانی دیں۔ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لا حرج۔ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ پاک نے دینی معاملات تمہارے لیے بڑے سوکھے کر دی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جو تنگی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور جو اللہ کی رخصتوں کو استعمال کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، نہیں، جن کو رخصت دی ہے وہ جب رخصت استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ شریعت کے معاملات میں جو اللہ کی ڈومین ہے، اللہ پاک نے وہ بالکل اس میں آسانی رکھی ہے بندے کے لیے۔ جہاں کوئی تکلیف ہے، جہاں کوئی حرج ہے، اللہ نے خود اس کی ایکسیپشن اس کے لیے پیدا کر دی، استثناء دے دیا اس میں۔ اب رہ گیا وہ معاملہ جس کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے اور جو ہمارے سارا، جو ہم نے کرنا ہے، جو اللہ نے کرنا تھا وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی، دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ دین کے معاملے میں اللہ نے تمہیں سوکھا کر دیا ہے۔ تم یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری دینی جو تھی وہ عبادات اور وہ مسائل جو تھے انہی میں ہم پھنسے رہے اور ہم حقوق العباد کی طرف نہیں جا سکے۔ یہ گلہ تم نہیں کر سکتے۔ اب جو تم نے کرنا ہے وہ تو تم نے کرنا ہے۔ یہاں ہم آ کے پھنستے ہیں، ہم سمجھے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ زندگی کوئی عیش اور عشرت کی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا یہ فیز ٹرائلز ہیں ٹوٹل، اور ہر جگہ آپ کا امتحان ہوگا۔ رات دن چلتے پھرتے، بس میں، جہاز میں، دفتر میں، مسجد میں، عیدگاہ میں، جنازہ گاہ میں، ہر لمحہ امتحان کا لمحہ ہے۔ اور امتحان لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا بڑا ٹف ممتحن ہوتا ہے۔ جب سڑک بنتی ہے اور وہ روڈ کو اس کے اوپر رولر وغیرہ مار کے تو مضبوط بنا دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں جو ٹیسٹ لینے والے ہیں، وہ کھدائی کرتے ہیں، وہاں وہ ڈرل مارتے ہیں، وہاں سے پھر وہ مٹیریل لیتے ہیں، پھر وہ جتنا کھڈا تھا اس کا ناپ تول کر کے مٹیریل کا اندازہ کرتے ہیں کہ جو مٹیریل ٹھیک مقدار کے مطابق یہاں ڈالا گیا ہے یا کمی بیشی ہے۔ اسی طرح قرآن سنتے ہیں آپ، قرآن پڑھتے ہیں آپ، دروس سنتے ہیں آپ، واعظ سنتے ہیں آپ، پھر کوئی ڈرل پھیرنے والا آ جاتا ہے، بڑا ایمان بنا ہوا ہے آپ کا، اور مسجد سے نکلتے ہیں اور مسجد کی سیڑھیوں پر ہی جھگڑا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ہو گیا موقع پر۔ حج پہ جاتے ہیں آپ، ابھی آپ سعودیہ کی بارڈر میں داخل نہیں ہوتے کہ امتحان ہو جاتا ہے۔ احرام بدلنے کے دوران حمام کے اندر، باتھ روموں میں، وہاں کھڑاک ہو جاتا، یہیں ٹیسٹ ہو جاتا۔
نبلوکم، اللہ پاک نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، سیدھی سیدھی بات کیا، نبلوکم، ہم تمہیں بلوائیں گے. اور بلائیں، پتہ نا آپ کو دودھ بلونا کس کو کہتے ہیں؟ مداڑی مارنا. جتنی جان ہے اتنے زور سے مداڑی ماری جاتی ہے تو مکھن بنتا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے مداڑی مارنے والا خدا ہے. نبلوکم، ہم بلوائیں گے، ہم مداڑی چلائیں گے، حالات کی، رشتہ داروں کی، دوست و احباب کی، دکانداروں کی، اور ہم دیکھیں گے کہ تم کتنا برداشت کرتے ہو. شرط یہ ہے، کرنا تم نے یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، بس یہ تمہارا امتحان ہے. اور یہ امتحان یہیں دنیا میں ہونا ہے. غسل دینے اور انگوٹھے باندھنے اور قبر میں لٹانے سے پہلے یہ ہونا ہے. قبر میں جا کے ہم نے نیک نہیں ہونا، وہ گواہی یہاں سے لے کے جانا ہے کہ ہم نیک ہیں یا نہیں. وہ بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں یا نہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہے تو بد ہے تو تو بد ہے. لوگ بے شک تجھے نیک کہتے پھر، یا تو اپنے آپ کو بے شک نیک سمجھتا پھر. تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں بلوئے، ابتلا میں ڈالے. آپ دہی کو ابتلا میں ڈالتے ہیں، گدے پر نہیں سجاتے، اس کو پھینٹتے ہیں، اسے گلنی کی دیواروں پر مارتے ہیں، آپ سانس نہیں لینے دیتے اسے، اور پھر وہاں دہی غائب ہونا شروع ہوتا ہے اور مکھن چڑھنا شروع ہوتا ہے. زندگی یہ ہے. آخر بدی کرنے والا آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کا امتحان یہ ہے، وہ بدی کرتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یاد رکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا انجام کے لحاظ سے برابر نہیں ہے. نیکی اور بدی کا رنگ ایک نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کو نیکی کے ذریعے ہٹاؤ. دفع کرنا، پش. دکان میں آپ جاتے ہیں، دروازے پہ لکھا ہوتا ہے پش، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ادفع، دفع کرو، پش کرو اس کو. کوئی بری چیز ہو تو آپ کوئی شاپر لے لیتے ہیں، کوئی کپڑے کی ٹاکی لے لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اس کو دھکیلتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، اسے کہ میرے ہاتھ بھی ٹچ نہ ہوں، میں اس گندگی سے آلودہ نہ ہوں اور گندگی صاف ہو جائے. اللہ پاک کہتا ہے تم اس کی گندگی میں اپنے آپ کو کیوں لتھڑتے ہو؟ تم نیکی سے اس کو دور کیوں نہیں کرتے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، حسنہ کے ساتھ. لیکن یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے، منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں. یہ بہت مشکل ہے. یعنی حق الیقین ہو آخرت پر. اسی لیے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین ہو تو یہ رویہ بنتا ہے. کہ کوئی بدی کرے اور اس کا، دیکھیں اس کا کلائمیکس کیا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ درجہ پا جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ جی ایف اے ہو گیا جی، وہ بی اے ہو گیا جی، گریجویشن ہو گئی ہے جی، اور اب ماسٹر کر رہے ہیں جی، اور اب جناب علی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جی. اسی طرح اس کے بھی درجات ہیں. فرمایا اگر تو اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے، جو تیرا دشمن ہو، تو اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرے اچھائی کا، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تیرا گرم جوش دوست. آپ کو پتہ چلا کسی نے آپ کو پیٹھ کے پیچھے گالی دی ہے، غیبت کی ہے،
آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، وہ بندہ اسے نہیں پتا کہ آپ کو خبر پہنچ چکی ہے، وہ آتا ہے اور آپ بچھ جاتے ہیں، آپ ایک چیز اس کے آگے رکھتے ہیں، آپ دوسری چیز اس کے آگے رکھتے ہیں، آپ دوڑ دوڑ کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ بندہ اندر ہی اندر مرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ جو برا بندہ تھا وہ مر رہا ہے کہ یار میں نے اس بندے کے خلاف کیا کر دیا ہے۔ اس کے اندر کا برا شخص مر رہا ہے آپ کی ان خدمتوں سے، اس تواضع سے۔ تو یہ مقام بہت مشکل ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اس طرح سلوک کیا جائے۔ آپ کو ضرورت تھی، کسی نے پیسے نہیں دیے، آپ کو پتا تھا ان کے پاس پیسے ہیں، ضرورت بھی آپ کی اشد تھی، آپ کا بچہ بیمار تھا، ہاسپٹل لے جانا تھا، پیسے کوئی نہیں تھے۔ ہوتا ہے کسی وقت انسان اس حال میں، شوہر کے پاس ہوتے ہیں پیسے یا کارڈ وغیرہ ہوتا ہے، اور بیوی کے پاس اس وقت نہیں ہوتا، اور بچہ گرا ہے سیڑھیوں سے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اس حال میں وہ کہتی ہے کہ وہ آئیں گے تو پیسے دے دیں گے، آپ پلیز مجھے اتنے پیسے دے دو۔ کہتے جی میرے پاس تو نہیں ہے، میں کسی سے مانگ کے دیتی ہوں۔ اور پھر اس کو ضرورت پڑے اور وہ مانگے بھی نہ اور آپ پیسے دے دیں کہ یہ لے جائیں بہن، یا آپ کی ضرورت آپ استعمال کریں، اور جب کبھی ہوئے تو دے دینا، نہ ہوئے تو نہ دینا۔ اس کے اندر کا وہ برا، جو اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کمینہ اس کے اندر، وہ مر جاتا ہے۔ ہم یہاں انسانیت کا امتحان دینے آئے ہیں کہ وہ جو رب کا خلیفہ تھا وہ خلیفہ ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جنت کے بارے میں کہا گیا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا تسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ہم جنت میں جا کے نیک ہوں گے؟ نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں لغو بات کرنے والے، جھوٹے نہیں جائیں گے۔ تو وہاں جھوٹ نہیں سنے گا کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں جھوٹے پھر نہیں جائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ فلاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ کہا جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پھر اس کے کلمے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں کہ جھوٹ کی مار کہاں ہے۔ آپ جھوٹ بول کر اپنے کلمے کو، اس کا بھرم کھو دیتے ہیں، بے توقیر کر دیتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، قرآن حکیم ہم سے انسانی رویے اختیار کرنے کا کہتا ہے کہ انسان بنو، یہ چیزیں ہیں۔ قولوا للناس حسنا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے، بہترین الفاظ کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ایک ہی صیغے میں، امر کے صیغے میں کہا گیا ہے نا اقیمو، اور امری کے صیغے میں کہا گیا قولو، ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی آیت ہے۔ قولوا للناس حسنا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ مباح، مرضی پر ہے ہمارے، مستحب ہے، کبھی موڈ ہوا تو کر لیا۔ ہاں نماز، وہ تو نماز بعد میں فرض، وہ تیری ذات کا معاملہ ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، احسن طریقے سے بات کرو۔ تم سب نے مر جانا ہے، ٹیمپریری بیسس پر بھیجے جا رہے ہو زمین پر، تم ہمیشہ نہیں ہو، لہذا وہاں کا دکھ سکھ بھی ہمیشہ نہیں ہے، وہ امتحان ہے۔ وہ سکھ جو ہے
وہ امتحان ہے، وہ دکھ جو ہے وہ امتحان ہے. اور جس طرح باقی پیریڈز ختم ہوتے ہیں اسی طرح دکھ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر سکھ کا پیریڈ شروع ہوتا ہے کہ تم اس میں کیا کرتے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہیں بشر برے حالات سے اور خیر اچھے حالات سے نبلوکم بلوئیں گے، آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، پہلے تو وہ مدانی تھی نا اور گلنی تھی اور بلا ابتلا تھی. اور نبلوکم لیبلوکم، اب فتان کہتے ہیں وہ کسوٹی جس کے اوپر وہ انگوٹھی کو رگڑ کر تو سنار جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سونا کتنا کھرا اور کتنا کھوٹا ہے. کہا یہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری بیویاں. انما من ازواجکم واولادکم فتنہ، ان من ازواجکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش ہے تمہاری. ہم ان دونوں کے معاملے میں بالکل ایزی ہیں. دونوں ہمارے ڈیپینڈنٹ ہے نا، بیوی بھی ہمارے انڈر ہے، اولاد بھی ہمارے انڈر ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی اس آمریت کے زور پر بیوی کو بھی مس بیہیو کرتے ہیں، اولاد کو بھی مس بیہیو کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں ان کو نفسیاتی طور پر. کبھی ان سے رائے نہیں لینی، استہزاء کرنا ہے ان کے ساتھ، مذاق کرنا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے اپنی اولاد کو. خود انہیں جاب نہ ملے تو تنزیہ. اولاد، آپ کو پتہ جن دنوں ریزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو نہروں کے جو پل ہوتے ہیں ان پہ پہرا ہوتا ہے، پولیس کا لگا دیا جاتا ہے خودکشی کرنے والوں سے بچانے کے لیے. کیوں خودکشی کرتے ہیں وہ؟ گھر والے اتنا تمہاری فیس پے کرتے ہیں، اتنی تمہاری اس کے دیتے ہیں، اتنی تمہاری ٹیوشن کا دیتے ہیں، میں کنگال ہو گیا کما کما کے، فلان کھوتے دیا پترا، او فلان ڈینگ ہے، اور تم نے اگر نہیں ہے کہ وہ اتنا فیڈ اپ ہوتا ہے ان سب تانوں سے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کب تعلیم مکمل ہو وہ جاب کرے اور وہ کما کے منہ پر مارے ان کے، کہ جو کچوکے دے دے کے ان کو کیا گیا سر. حالانکہ ہمارا فرض ہے ان کو تعلیم دلانا، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے. اور جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھر جانے کی بجائے قبر میں جانا پسند کرتا ہے. کیوں؟ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اتنا ظلم کیا ہوا تھا، اتنا دبایا ہوا تھا، اتنا اس کو تم نے ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا. ایزی بھائی، ایزی ہے. اس کے جو مقدر میں اس نے بننا ہے. سارے بابو نہیں بنتے، سارے بابو ہوتے تو دنیا کا نظام رک جاتا. یہ غریبی اور امیری یہ اللہ کی ایک سنت ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سارے لوگوں کو امیر کر دے تو زمین میں بغاوت پھیل جائے. نہ کوئی تمہیں جوتے سینے والا ملے، نہ کوئی تمہیں کپڑے سینے والا ملے، نہ کوئی تمہیں بال بنانے والا ملے، نہ کوئی پنچر لگانے والا تمہیں ملے، نہ تمہیں گاڑی سروس کرنے والا ملے. یہ سارے کام تم خود کرو. وہ جو تندور پہ بیٹھ کے اس گرمی میں 42 درجے کی اور 43 درجے کی گرمی میں تندور پہ بیٹھا اور روٹیاں پکا رہا ہے، کون پکوا رہا ہے اسے؟ اللہ. لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو رکھو، قابو کرو، ان سے کام لو. تو اللہ پاک نے سماج کے سارے شعبے فل کرنے ہیں. موچی بھی رکھنے ہیں، نائی بھی رکھنے ہیں، درزی بھی رکھنے ہیں، دکاندار بھی رکھنے ہیں، پنکچر لگانے والے بھی رکھنے ہیں، بسوں کے ڈرائیور بھی چاہیے، پک اینڈ ڈراپ والے سزوکیوں والے بھی چاہیے. یہ جینین ضرورت ہے معاشرے کی. مریخ سے امپورٹ نہیں ہوں گے.
بچے پر ظلم مت کرو، جو اس کے مقدر میں رب نے لکھا ہے وہ کر دے گا. ضروری نہیں بابو بنے، غلامی ہے بابو ہونا، اسے تاجر بننے دو، کوئی دکان کر لینی دو. تو یہ جو اولاد اور بیویاں ہیں، ان معنوں میں ہماری آزمائش ہے. فتنہ برا لفظ نہیں ہے، فتنہ برا تب ہے جب اس میں ہم فیل ہو جائیں. تو دہلی کرنسی ہم چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مشین نے پکڑ لیا. اب وہ مشین جو ہے وہ فتان ہے، اصل میں وہ فتنہ ہے، اس نے ہمیں ایکسپوز کر دیا ہے. تو ہم مال، اولاد، بیوی، ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو جب مومن کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا، مثلا بندے کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ پاک آزمائے گا، میرے پاس علم زیادہ ہے، میں اس معاملے کو زیادہ سمجھتا ہوں، تو کو بڑی ڈرل دے کے بھیجے گا اللہ پاک مجھے سلگھانے کے لیے. معمولی بندہ میرا امتحان لینے کے لیے نہیں آئے گا. اس علم کی نسبت سے اللہ پاک کہے گا کہ وہ بڑا عالم بنا پھرتا ہے، جاؤ ذرا ویلڈنگ ٹارچ لے جاؤ ساتھ اس کے. تو جب کوئی آئے ایسا کوئی مس بیہیو کرے تو بندہ دل میں کہے کہ اللہ پاک چنگا بندہ ڈھونڈ کے بھیجا ہے، صحیح ایکسپرٹ، لیکن مجھے پتہ ہے یہ میرا امتحان ہے، میری اخلاقیات کا امتحان ہے، میں اپنی انسانیت سے نہیں گروں گا. اللہ پاک تم مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما، میں اس کے مقابلے میں اس آزمائش میں پورا اتروں. صحابہ یہی دعائیں کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے اللہ تو ہمیں بطور کسوٹی استعمال نہ فرما کافروں کا کفر ثابت کرنے کے لیے، ان کا ظلم ثابت کرنے کے لیے. وہ تو کافر ظالم ثابت ہو جائیں گے، لیکن ہمارا بھی پتہ نہیں کیا اثر ہو جائے گا. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، لا تجعلنا فتنة للکافرین. تو بھائی صاحب کوئی بھی ہو، آپ جس جگہ ہیں، آپ سانس ہیں، بہو تھوڑی تیز ہے، آپ کا امتحان ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. آپ کی بیٹی ہے، بیٹیاں بھی تو تیز ہوتی ہیں نا، لاڈلی ہوتی ہیں، بس اس کو بیٹی سمجھ لو. سمجھنے کی دیر ہے نا، معاملہ درست ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سافٹ ویئر ریفریش کرنا ہے، اس کو بیٹی سمجھنا ہے. پھر اس کے ناز و ادا بھی جو آپ کو اس وقت غضب لگتے ہیں اور آپ جل جل کے جلتی ہیں، آپ کو اچھے لگنے لگیں کہ ماشاءاللہ لاڈلی پلی ہوئی ہے، لاڈ سے رکھنی پڑے گی. آپ تھوڑا سا ٹھیک چلیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے تربیت کرنی ہے نا، آپ ٹرینی ہیں اس کی. اسی طرح دیگر معاملات ہیں، دفتر میں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ نے اس مقام سے نہیں گرنا. آپ دیکھیں یہ جو سیلز مین ہوتے ہیں یہ کتنا بھگتتے ہیں، کتنے، یعنی جتنی بھی کروڈ پاپولیشن ہوتی ہے نا وہ ان کے پاس جاتی ہے. ہر قسم کی عورتیں جاتی ہیں کپڑے والے کے پاس، پوری دکان ادھیڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ جی باجی کرتا ہے 1200 درہم کے لیے، 1500 درہم کے لیے یار. اور دوسری طرف اللہ پاک نے آپ کے لیے جنتیں کتنی تفصیل سے بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. کہ صرف تھوڑا سا صبر کرنا ہے تمہیں. سلام علیکم طبتم، پاک ہو آئے ہو تم پر سلامتی ہو. فادخلوہا خالدین، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جگہ جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو تمہیں ستائے. تو اس کتنی کیسی جنت ہے، اس کے لیے تھوڑا صبر نہیں کر سکتے. یعنی وہ پیسے کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے سارا دن بھگتتا ہے، عذاب میں گزارتا ہے. اور ہم، اللہ پاک نے کتنی تفصیل بیان کی ہے جنت کی قرآن میں، کس لیے کہ یہاں آنا ہے تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. جنت میں داخل ہو جاؤ بما صبرتم،
جو تم صبر کرتے رہے ہو. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنایا ہے, ایک دوسرے کو آزمانے والا بنایا ہے, تم ایک دوسرے کا امتحان ہو. اتصبرون, بڑا پیارا سوال ہے. اتصبرون, یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد کیا تم صبر کرو گے آزمائشوں پر, لوگوں کی زیادتیوں پر؟ اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, صبر کرو, تمہارا رب دیکھ رہا ہے, رب دیکھ رہا ہے. تم دانتوں کے اندر زبان رکھو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب اس کی زیادتی کو دیکھ رہا. جب یہ ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے, اگر ایک دکان کا سیلز مین دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے اور مالک دیکھ رہا اس کا, تو وہ دوسرا پلٹ کے جواب نہیں دیتا کہ ایک کی 10 دوں گا. اسے پتا ہے کہ اس کو پتا نہیں, مگر مجھے پتا ہے مالک دیکھ رہا. وہ لازم اس پہ رسپانس دے گا, اور اس کا رسپانس اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا بنسبت میرے رسپانس کے. مجھے تماشا دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ کیا ہوتا. یہ ہے فرق ان کا جن کا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور ان کا کہ جنہیں خدا کے دیکھنے پر یقین نہیں ہے. تو یہ ہم ایک دوسرے کا امتحان ہے. چن کر بندے دیے جاتے ہیں. ساس کو بہو چن کر دی جاتی ہے, اور بہو کو ساس چن کر دی جاتی ہے. پڑوسی کو پڑوسی چن کر دیا جاتا ہے. دوست و احباب چنے ہوئے ہوتے ہیں, رشتہ دار چنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ سارے ہمارا امتحان ہے. اور ہم نے اپنی انسانیت مرنے سے پہلے ثابت کرنی ہے, تاکہ ہم انسانوں کے ساتھ جنت میں جائیں, کچرا سمجھ کر جہنم میں جلا نہ دیے جائیں. ہر چیز کا کچرا ہوتا ہے نا آخر میں, آپ کو پتہ ہے. مکھن نکل جاتا ہے تو لسی باقی بچتی ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کا آخر میں, اسی طرح انسانیت کا بھی کچھ کچرا ہوگا جس کو جلایا جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی اس بات کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.